بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم سامعین کرام، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر مسلمانوں کے ضروری اور بنیادی مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں الدرس الثانی، دوسرا سبق، ارکان الاسلام، جو کہ ارکان اسلام کے بارے میں ہے۔ ارکان اسلام، جن کو عام طور پر ہم پلر آف اسلام بھی کہتے ہیں۔ ارکان کا مطلب ستون یا پلرز کو ہم ارکان کہتے ہیں، اور یہ چونکہ اسلام کی چھت کے ستون اور پلر ہیں، اس لیے انہیں ارکان اسلام یا پلر آف اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام تسلیم کرنے کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو رب کے حوالے یا اللہ کے سپرد کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا اور اس کی توحید کا اقرار کرنا، یہ اصل میں اسلام ہے۔ پلر آف اسلام میں سب سے پہلا جو پلر اور سب سے پہلا رکن جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ پہلا رکن ہے اور یہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، یہ اس کے اندر اصل ہے، یہ نی ہے، یعنی یہی اصل اساس ہے، اور اس کے اوپر ہی باقی چیزیں کھڑی ہوتی ہیں۔ اس کا معنی شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا ہے کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود الا اللہ، مگر اللہ رب العزت، وان محمدن، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے، اور اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں بشرح معانیہا، ان کے معانی کی شرح کرنی ہے، مع بیان شروط لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو بھی ساتھ میں بیان کرنا ہے۔ اس پہلے رکن اور اس پہلا کلمہ جو ہے، اس کے معانی کو بیان کیا جائے گا، اس کے مفاہیم کی شرح کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے شروط کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے وہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَمَعْنَاهَا، اور اس کا معنی جو ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود، نافین، یہ نفی کر رہے ہیں، جمیع، سب اس کا، ما یعبد، جس کی عبادت کی جاتی ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ہر غیر اللہ کی جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلا جو کلمہ ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود، اس کے اندر نفی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں الا اللہ، مگر اللہ رب العزت، مثبتاً، اس بات کرتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے کہ العبادت، مثبتاً العبادت للہ، کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، وحدہ، جو اکیلا ہے، لا شریک لہ، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ الا اللہ جو لفظ ہے، اس کے اندر اثبات ہے۔ لا الہ یہ نفی ہے، اور الا اللہ یہ اثبات ہے۔ نفی کس چیز کی ہے؟ کہ ہر ایک معبود کی نفی کر دی ہے، اللہ کے سوا ہر چیز کی نفی کر دی ہے، اور الا اللہ میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کا اقرار اور اللہ کو مان لیا گیا ہے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اثبات کر دیا گیا ہے، اور اللہ کی بادشاہت کو یہاں پہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ خلاصتاً یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو ہمارے ہاں عام طور پر معنی کیا جاتا ہے، ہم یہ معنی کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ رب العزت، اور یہ معنی صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح معنی یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر اللہ رب العزت، یعنی جس کا حق بنتا ہے وہ معبود نہیں ہے، وگرنہ تو دنیا کے اندر بہت ساری ایسے چیزیں ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی الہ ہیں،
لیکن وہ حقیقی نہیں ہے، جن کا حق بنتا ہے وہ نہیں ہے، اور جس کا حق بنتا ہے وہ اکیلے اللہ رب العزت ہیں۔ یہ معنی کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کی شرطیں اور شروط کیا ہیں۔ میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف اپنی زبان سے ادا کر لینا اس کا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی شرطیں اور اس کے ضوابط اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ یہ لا الہ الا اللہ تو جنت کی کنجی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کنجی تو ہے، لیکن کنجی بھی اپنے اس کنجی کے ساتھ دروازہ کھلتا ہے، اس چابی کے ساتھ دروازہ کھلتا ہے، جو چابی اور جو کی جس کے اندر دانت ہوں، اور وہی کھول سکتی ہے۔ لہذا یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شروط کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا شُرُوطُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور جو لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، فَهِيَ، وہ یہ ہیں۔ پہلے نمبر پہ کہتے ہیں العلم المنافی للجہل، ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو، یعنی صحیح علم اور صحیح فہم جو ہے اس کلمے کے بارے میں جان لیا جائے۔ بغیر علم کی اگر اس کلمے کو پڑھا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا اس کلمے کے متعلق علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھا جائے اور پھر اس کے بعد ہی اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والیقین المنافی للشکی، اور ایسا دلی طور پر یقین اس کے اوپر بیٹھ جائے کہ جو شک کے منافی ہو، یعنی جہاں پہ شک نہ ہو بلکہ یقین ہو اس کلمے پر، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اور اس کلمے پر یقین ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں والاخلاص المنافی للشکی اور للشرکی، اور اسی طریقے سے اخلاص ہو، یعنی اللہ رب العزت کو انسان خالصتاً ہو کر کے اللہ رب العزت کو پکارے۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے صاف ہو، پاک ہو، یعنی اس کے اندر شرک اور اسی طریقے سے ریاکاری وغیرہ اس کے اندر نہ ہو، لہذا خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارا جائے اور اللہ اس کلمے کو خلوص کے ساتھ پڑھا جائے، جو شرک کے منافی اخلاص ہو، ایسا اخلاص اس کے اندر پایا جانا چاہیے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں والصدق المنافی للشکی، اور ایسی سچائی ہو اس کلمے کے ساتھ جو جھوٹ کے منافی ہوتی ہے، یعنی کہ انسان زبان سے جو کہے دل اس کی تصدیق کر رہا ہو، منافقانہ عمل یا منافقانہ طرز نہیں ہونا چاہیے، لہذا دلی طور پر انسان اس چیز کو مان رہا ہو، جھوٹ کا شائبہ اس کے اندر نہ ہو۔ آگے کہتے ہیں والمحبت المنافیہ للبغض، اسی طریقے سے ایسی محبت ہو جو نفرت اور بغض کے منافی ہے، یعنی اس اللہ رب العزت کے ساتھ محبت، اس کے رسول کے ساتھ محبت، اس دین قرآن سنت کے ساتھ محبت، اور میرے بھائی اسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ محبت کا ہونا، یہ اس کلمے کا تقاضا ہے کہ میرے بھائی ہر اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والانقیاد المنافی للترک، اسی طریقے سے انقیاد جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا، ماننا، یعنی عمل سے اس کو کر کے دکھانا، تو کہتے ہیں الانقیاد المنافی للترک، ایسی اطاعت و فرمانبرداری ہو جو کسی چیز کو چھوڑ دینے یا اس کے نہ کرنے کے منافی ہو۔ لہذا اللہ رب العزت کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس دین میں جو بھی حکم اور احکامات آئیں ان کو من و عن تسلیم کر لینا اور ان کے اوپر عمل کر کے دکھانا، ان کو چھوڑنا نہ، یہ بھی ایک اس کی شرط ہے۔ آگے کہتے ہیں والقبول المنافی للرد، اسی طریقے سے اس کو قبول کرنا جو کہ منافی ہو اس کے رد کرنے سے، اس کو ٹھکرانے سے، یعنی ایسا اس کو قبول کیا جائے کہ پتہ چلے کہ یہ شخص اس کو رد نہیں کر رہا ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا ہے، اس کو چھوڑ نہیں رہا ہے، بلکہ اس نے واقعتاً اس کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اور اخلاص اور محبت کے ساتھ وہ اس کو قبول کر رہا ہے۔ آگے آٹھواں اور آخری جو اس کی شرط ہے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں والکفر بما یعبد من دون اللہ،
والکفر اور انکار کرنا بما یعبد من دون اللہ ہر اس چیز کا جس کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ، یعنی غیر اللہ کا انکار کرنا یہ ضروری ہے، غیر اللہ کے انکار کے بغیر یہ کلمہ قبول نہیں ہے، لہٰذا اس کا انکار بھی یہ بھی ضروری آتا ہے۔ تو یہ تقریباً 8 شرطیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، اور آگے ایک شعر کے اندر ان تمام کو جمع کیا گیا ہے، اور وہ شعر کہتے ہیں وَقَدْ جُمِعَتْ فِي الْبَيْتَيْنِ الْآتِيَيْنِ، اور البتہ تحقیق جمع کر دیا گیا ہے آنے والے 2 شعروں کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں علم، جس سے وہ علم کی بات کر رہے ہیں، یعنی علم ہونا چاہیے اس کلمے کے بارے میں، یقین، اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے، و اخلاص، اور اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے، و صدق کا، اور سچے دل سے اس کو قبول کیا جائے، آپ کی سچائی، مع محبت، اور محبت کے ساتھ ہونی چاہیے، وانقیاد، اور اس کے اوپر اطاعت ہونی چاہیے، والقبول، اور قبول بھی اس کو مانا بھی جائے، لہا اس کو، وزید ثامنها، اور اس کا 8واں زیادہ کیا گیا ہے، اور وہ ہے الکفر من کا، آپ کی طرف سے انکار کر دینا، بما سوى الالہ، الہ کے علاوہ جو کچھ ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ جو کچھ ہے، من الاشیاء، چیزوں میں سے، قد الہا، جو کہ جنہیں پوجا جاتا ہے یا جو الہ ہو گئے ہیں، جو الہ بن رہے ہیں، ان تمام کا انکار کیا جائے۔ تو یہ چند ایک شرطیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، آج کا سبق تھوڑا طوالت اختیار کر رہا ہے، کہتے ہیں آگے جو چیز بیان کی گئی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَمَعَ بَيَانِ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، لا الہ الا اللہ کے معنی کو بیان کیا، اس کی شرطوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد کلمے کا دوسرا جز جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مع بیانی، ساتھ میں یہ بھی بیان کیا جائے کہ شہادتی ان محمد رسول اللہ، گواہی دینا کہ ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی شہادت کے ساتھ ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت بھی یہاں پر ساتھ میں اکٹھی ذکر کی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی، یہ شہادت جو لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے بغیر قبول نہیں ہے یا مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت بھی دینا ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں وَمُقْتَضَاهَا، اور اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، وہ کیا تقاضا ہے؟ کہتے ہیں تصدیقہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننا، فیما اخبرا، تمام ان چیزوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خبر دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخبار، جو واقعات کے بارے میں جو خبریں ہم تک پہنچائی ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، وطاعتہ فیما امر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا جن چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ہے ان کو ماننا، اور ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اور آگے کہتے ہیں وَاجْتِنَابُ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرَ، وَاجْتِنَابُ، اور رک جانا، باز آ جانا، دور ہونا، بچنا، مَا نَهَا عَنْهُ، جس سے منع کیا گیا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وَزَجَر، اور ڈانٹا ہے۔ یعنی یہاں پہ مختصر انداز میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر کے آئے ہیں وہ یا تو کوئی اخبار ہیں، خبریں ہیں، تو ان کی ہم نے تصدیق کرنی ہے، یا کوئی حکم احکامات ہیں تو ان کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، یا پھر کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو ان سے ہمیں رکنا ہے اور باز رہنا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ الا بما شرعہ اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں کہ یہ کہ نہ عبادت کی جائے، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ، اور یہ کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، الا بما شرعہ اللہ، مگر اس طریقے پہ اللہ کی عبادت کی جائے جو طریقہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، یا ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ مقرر کیا ہے یا مشروع ہے، جو جائز طریقہ ہے، اس کے اوپر عبادت کی جائے، کیونکہ اس کے علاوہ جو طریقے پہ اگر عبادت کی جائے گی تو وہ بدعت کہلائے گا، اور بدعت دین کے اندر قبول نہیں ہے،
لہٰذا کوئی بھی نیک عمل جب کیا جائے تو اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پہلی چیز کہ اخلاص ہونا چاہیے، خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے عمل ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر طریقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا ہونا چاہیے، یعنی متابعت اس کے اندر نہایت ہی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے اس کے اندر کرنا وہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان ارکان اسلام کے یہ پہلا رکن جو بڑا عظیم رکن تھا، جو بنیاد تھا، جو اصل تھا، اس کو بیان کرنے کے بعد آگے بات چلاتے ہیں اور کہتے ہیں ثم یبین للطالب، ثم پھر یبین بیان کیا جائے گا للطالبی طالب علم کو بقیت ارکان الاسلام الخمسہ، باقی ارکان اسلام خمسہ جو ہیں، 5 باقی ارکان اسلام جو ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ یعنی ٹوٹل ارکان اسلام 5 ہیں، تو ان پانچوں ارکان اسلام میں سے پہلا رکن بیان کرنے کے بعد پھر باقی 4 جو ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، اور ان کے بعد کیا کہتے ہیں وہی، اور وہ ہیں الصلاۃ، سب سے پہلے نمبر پر نماز، صلاۃ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار اور مسلمانوں کے درمیان میں یہ فرق کر دینے والی چیز ہے، اور کسی صورت اس کو معاف نہیں کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں بھی یہ نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے۔ آگے فرمایا والزکات، اور اسی طریقے سے زکات، نماز 5 نمازیں ہیں روزانہ کے اندر جو کہ فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور ان 5 کو ادا کرنا یہ ارکان اسلام میں شامل ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الزکات، زکوٰۃ جو ہے وہ ایک صاحب حیثیت شخص جو ہے اپنے مال میں سے، جو صاحب نصاب ہے اس کے مال میں ایک مقرر، یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک محدود لمٹ سی ایک اماؤنٹ ہے جو اس کی زکوٰۃ میں سے، جو اس کے مال میں سے نکالی جائے گی، اور اس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ اور یہ مالوں میں سے زکوٰۃ کا نکالنا اصل میں مال کو پاک کرنا ہوتا ہے، یا مال کے اندر خیر و برکت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ زکوٰۃ واجب کی گئی ہے۔ اور آگے کہا وصوم رمضان، اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے روزے جن کا مقصد جو ہے وہ تقوی بیان کیا گیا ہے، اور صرف 1 مہینے کے سال کے اندر روزے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وحج البیت الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا، اور اسی طریقے سے بیت حرام کا یعنی بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے جو اس کی طرف راستہ کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، یعنی بدنی اور مالی طاقت جس کے پاس ہے وہ شخص حج کے لیے آئے گا۔ اور یہ حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، جبکہ روزے سال کے اندر 1 دفعہ رمضان کے روزے آتے ہیں، زکوٰۃ بھی سال کے اندر 1 دفعہ، اور بعض چیزوں میں 6 ماہ میں آتا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہر صورت میں روزانہ 5 نمازیں ادا کرنی ہے، وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیزیں ان کو بیان کی، تو وہ جانے لگا جب، تو وہ کہنے لگا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کچھ کم کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افلح ان صدق، اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اور بعض الفاظ کے اندر آتے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور ایک جگہ پہ یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہا اگر کسی نے جنتی شخص دنیا کے اندر دیکھنا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ تو میرے بھائی یہ ارکان اسلام ہیں جس کے اندر سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ہے، اور اس کے بعد نماز ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اور اس کے بعد آخر میں حج ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ارکان اسلام کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔